بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے آپ کہیں خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں آپ نے ایک بار سیدہ خدیجہ سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات پیش نہ آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی تھی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیں اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ وہاں 3 راتوں تک ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلا دیتے۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایات میں آئی ہے اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا یعنی پڑھیں۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے اس زور سے بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا، پڑھیں۔
یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیں۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے۔ اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔